اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان جس میں ہم قدم رکھ چکے ہیں اور جس کی بہاریں ہمارے لیے باعث برکت ہیں، بہت ہی مبروک مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور اللہ ہمارا میزبان ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان کی برکتیں اگر انسان سمجھ جائے تو یہ حقیقت ہے کہ کبھی روزے سے کنارہ کشی نہیں کر سکتا ہے، روزے کے لیے بہانے بازی نہیں کر سکتا ہے۔ روزہ ایک ایسا اسلحہ ہے کہ جس میں ہمارے گناہوں کی کمی ہی نہیں، ہمارے استغفار سے ہی نہیں بلکہ ہماری جسم کی مصالحت بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ میں بتایا گیا ہے کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے۔ اے ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور یہاں پر صلاۃ سے مراد مطلب نماز ہے۔ صائم روزہ رکھنے والا اور امام عادل کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے، دعا کا مہینہ بھی کہا گیا ہے اس کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بارگاہ الہی میں جب روزے جیسے مبارک اور مقدس فرض کو ہم ادا کریں تو ہم کو چاہیے کہ ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کریں۔ خداوند عالم خود چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہم سے طلب کرے تو ہم اس کو عنایت کریں، ہم اس کے دیں، اس کی آرزو کو ہم پورا کریں، اس لیے کہ ہم خداوند عالم کے مہمان ہیں۔ جب آپ کہیں پر کسی کے ہاں مہمانی میں جائیے تو میزبان ہر ممکن کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ کی ہر آرزو کو پورا کیا جائے، آپ کے ناز و نخرے برداشت کیے جائیں۔ لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کا لحاظ رکھتے ہوئے اس مہینے میں روزے رکھ کے بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں۔ اب ہماری ہی دعائیں نہیں قبول ہوئی ہیں، بلکہ ہماری ہی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ جناب زکریا جو نبی تھے نے یکم
محرم الحرام کو روزہ رکھ کر اولاد کے لیے دعا مانگی۔ جناب زکریا نبی تھے، اور نبی نے اولاد جیسی نعمت کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی۔ جب روزہ رکھ کے دعا مانگی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دعا باب استجابہ سے ٹکرائی، اور خداوند عالم نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور جناب یحییٰ جیسی اولاد کی بشارت فی الفور مل گئی۔ جناب یحییٰ آپ کے ہاں ہوئے تو صائم کی دعا ہے مقبول، اور اگر روزہ رکھ کر دعا مانگی جائے اور باجماعت تو پھر فتح اور نصرت الہی کی گھٹا کو جھوم کر برسنا ہی پڑتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر میں گزرا، اور پھر فتح مکہ کو بھی دنیا نے دیکھا۔ ایسی حالت میں خاموشی زبان بن جاتی ہے، خواب و خور عبادت، سانس ذکر بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ آپ کے لیے کہا گیا ہے کہ جو ہے کہ آپ کی سانسیں بھی اس مہینے میں تسبیح و تحلیل کرتی ہیں، لیکن اصل مرکز اور اصل منبع جو روزے کا ہے وہ نیت پر مبنی ہے۔ ہر اعمال نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، ہمارا عمل جو ہے وہ نیت پر مبنی ہے۔ ہماری نیت جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، عند اللہ و عند رسول ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے کہ خدا ہم جو ہے باہر جائیں گے اور ظاہر ہے کہ جو ہمیں روزے دار سمجھیں گے لوگ تو ہمیں لوگ تعریف کریں گے، ہمیں لوگ مقدس سمجھیں گے، لہذا ہماری نیت جو ہونا چاہیے وہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ خلوص کے ساتھ میں جو ہمارا عمل ہوتا ہے، جو ہم خلوص کے ساتھ میں کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے مقرب ہے۔ وہ بہت سے لوگ معلوم ہوا کہ جو ہے کہ صاحب جو ہے اگر روزہ رکھ لیا تو لوگوں کو اس طریقے سے آگاہ کرتے ہیں، لوگوں کو اس طریقے سے بتاتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے کو پیش کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے تیر مار دیا تاکہ لوگ مقدس سمجھیں۔ چھوٹی چھوٹی عبادتیں، چھوٹے چھوٹے عمل جو اکثر بیشتر آپ دیکھا کرتے ہیں کہ جو ہے کہ فوٹو بھی اور جو ہے وہ خبر بھی پیپر میں شائع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارا یہ عمل اس نیت سے ہے کہ لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کر اس کی طرف راغب ہوں تو وہ بہتر ہے، اور اگر ہمارا یہ عمل ذرا سا بھی ریاکاری کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے کہ معلوم ہوا کہ صاحب جو ہے وہ 4 سیب اور 2 کیلے رکھ لیے اور مریضوں کو دے دیا، اور صاحب جو ہے اپنے کو دکھا رہے ہیں کہ صاحب جو ہے ہم سے بڑا داتا کوئی نہیں ہے۔ ارے سب سے بڑا داتا جو ہے وہ پروردگار عالم ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہمارا یہ عمل جو ہم عمل کریں، جو اعمال بجا لائیں، وہ مخفی طریقے سے بجا لائیں، اس میں ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر بیشتر لوگ جو ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہے ان کا کیا فائدہ جو ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔
تو بہرحال ماہ رمضان میں ہماری سانسیں بھی تسبیح و تحلیل ہیں، تسبیح و تحلیل کا ثواب ملتا ہے۔ تعجب نہیں بلکہ احسن و انسب ہے۔ حدیث شریف میں کئی جگہ یہ بیان کیا گیا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اے ابن آدم، اپنے خالق کے اخلاق کا جامہ پہن لو۔ جس طریقے سے اس نے بیان کیا ہے آپ کا کردار ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہم اپنے کو پیش کریں۔ تو وہ خصائص ہیں کیا وہی جن کا اجمالی ذکر ہو چکا ہے، جو سب کو معلوم ہے، یعنی صدق اور صفا، رحم و مروت و شجاعت، علم و آگہی، وسیع التسع، فراغ دلی، چشم پوشی، دستگیری، یہ سب جو ہے ہمیں ماہ رمضان میں خاص طور سے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، درد مندی وغیرہ۔ اب اس میں وہی رنگ و آداب و اوضاع کا اضافہ ہو جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ایک روزے کی حالت میں اگر آپ میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں اور یہ عادات پائے جاتے ہیں کہ جو ہے کہ اس میں غریبوں کا خیال رکھا جائے، اس میں اپنے اخلاق کی درستگی کی جائے، اپنے احباب کی کا خیال رکھا جائے، اپنے مالوں میں سے، اپنے اموال میں سے اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھا جائے، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ وہ مال پاک ہو سکتا ہے، وہ عمل آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں صلہ رحم، ظاہر ہے کہ یہ بارہا جملہ آپ حضرات سنا کرتے ہیں کہ جو ہے کہ صلہ رحم ایک ہمارے لیے ماہ رمضان میں سب سے بڑا عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ میں لوگوں کی آرزوؤں کو پورا کرنا اور ان کے ضرورتوں کو پورا کرنا، مکارم الاخلاق۔ اگر ہم نے اخلاق میں تبدیلی اپنے نہیں کی تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ پھر ہمیں روزے کا ثواب، روزے کا مزہ، اس میں ہمیں جو ہے وہ نہیں ملتا، کہ ہم کو اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، ذکر و قرآت۔ ظاہر ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ذکر الہی ہم زیادہ سے زیادہ کریں، اور قرآت، ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے یہاں طاق میں رکھا رہ جائے، اور جب کوئی سفر پہ جائے تو ہم اس کو خالی ہوا دیں۔ یہ قرآن ہوا دینے کے لیے نہیں ہے کہ صاحب آپ جو ہے قرآن اٹھا کر ہوا دے دیں، بلکہ قرآن دراصل آپ کو قانون الہیہ جاننے کے لیے اللہ کی ایک منظم و بہترین کتاب ہے۔ عبادت و دعا کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں اتنا ہی زیادہ ہے جتنا مسجد الحرام میں نماز ادا کرنے کا اجر عام مسجدوں میں عبادت سے سینکڑوں ہزاروں گنا بیشتر ہے۔
ظاہر ہے کہ جو ہے کہ وہ عبادتیں اس مہینے میں اتنا عظیم مقام رکھتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ آپ اس مہینے میں ایسا ثواب ملتا ہے کہ جتنا آپ جو ہے مسجد الحرام میں آپ جب نماز پڑھتے ہیں یا عبادت الہیہ بجا لاتے ہیں تو عام مسجدوں میں بھی جو ہے اتنا ہی ثواب آپ کو اللہ عنایت کرتا ہے۔ جس طرح ہفتے میں ایک دن جمعے کا ہے جس کا پل پل برکات و حسنات سے بھرپور ہے، اور اس دن تمام اعمال کا اجر 2 گنا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہفتے میں جمعے کو جمعہ آتا ہے اور جمعے کو ایام کا سردار کہا گیا ہے۔ آپ کو انتظار رہتا ہے کہ جمعے کا دن آئے اور ہم بارگاہ الہیہ میں اپنی دعا کو پیش کریں، یا جمعرات کے دن جو ہے آپ شب جمعہ میں آپ اکثر بیشتر درگاہ جاتے ہیں یا امام باڑوں میں جاتے ہیں یا دیگر مقدسات میں آپ جو ہے وہ جاتے ہیں اور اپنی دعا کو طلب کرتے ہیں، اور شب جمعہ بہت ہی عظیم دن ہے، اور اس دن کی عبادتیں عظیم مرتبہ رکھتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ماہ رمضان جب آتا ہے، ماہ رمضان کے لیے مومنین ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اور اصل لطف تو مومنین کو ہی آتا ہے ماہ رمضان میں۔ ظاہر ہے کہ جو بہانے باز ہیں اور جو اللہ سے دور ہیں، تو ان کے لیے ماہ رمضان کی کیا عظمت ہے، ان کی نگاہوں میں کوئی عظمت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا جیسا کہ 2 گنا اجر ہو جاتا ہے، اور اسی لیے اسے سید الایام کہتے ہیں، یعنی جمعے میں جب آپ جو ہے جمعے کا انتظار کرتے ہیں اور جمعے کے دن جاتے ہیں، تو کیوں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ جو ہے کہ جمعے کا دن آئے تاکہ ہم اپنی دعائیں بارگاہ الہیہ میں پیش کریں۔ بعین ہی اسی طرح سال میں ایک مہینہ خدائے رحمان اور رحیم نے رمضان کے نام کا رکھ دیا ہے۔ اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ماہ رمضان میں ہم سے جو عام دنوں میں خطائیں ہوتی ہیں، ماہ رمضان میں ایک بدن کا جب روزہ رہتا ہے انسان تو بدن کا خمس اور زکوٰۃ بھی نکل جاتا ہے۔ مال پہ آپ کے خمس ہے، ظاہر ہے کہ معدنیات کے اوپر آپ کا زکوٰۃ ہے، تو بدن کی اصلاح کے لیے اور اپنے کو خداوند عالم کے قریب کرنے کے لیے ماہ رمضان جیسی باعظمت و بابرکت مہینہ ہماری بخشش کی اور ہماری نجات کا سہارا بنتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اس کی بہترین راتوں کو اور بہترین دنوں کو ہم اس میں غافل نہ رہیں، اور اپنے معبود کی ہم اس طریقے سے عبادت کریں کہ جو ہے کہ معبود بھی ناز کرے کہ یہ ہمارا بندہ کتنا ہم سے قریب ہے۔ ظاہر ہے کہ آگے میں رمضان کے جو مناسبتیں ہیں اس کو بھی انشاءاللہ بیان کروں گا دھیمے دھیمے کر کے، کہ رمضان میں کچھ مناسبتیں ہیں، چاہے وہ پہلی رمضان ہو، چاہے وہ دوسری رمضان ہو، چاہے وہ 10ویں رمضان ہو، ہمارے مومنین کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کی مناسبتیں کیا ہیں۔ وہ انشاءاللہ میں آگے کے درس میں بیان کروں گا۔
شہر اللہ رمضان ایک عظیم ببرکت مہینہ ہے کہ جس کے لیے جس میں جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، شیطان مغلوب رہتا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ جو ہے کہ ہم اپنی حرکتوں کے ذریعے سے شیطان جو مغلوق ہے، جو بند ہے، اس کو ہم کھول دیں اور شیطان کو خوش کریں اور اپنے معبود کو ہم ناراض کریں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اس زمین ہی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور اسی مٹی میں ہمیں واپس جانا ہے۔ تو واپس جانا ہے تو ہمیں کیا لے کے جانا ہے؟ ایک سفر طویل ہے جس کے زیادہ راہ کے لیے ہمیں کیا انتظام کرنا ہے، ہمیں کون کون سی چیزیں مہیا کرنا ہے کہ جو سفر ہمارے لیے بہترین بنے۔ سفر میں ایک بہترین ہم سفر ہونا چاہیے جو ہمارے لیے نیک ملک ہمارے دونوں کندھوں کے اوپر خداوند عالم نافذ کر رکھے ہیں۔ ایک ہمیں بدی کی طرف لے جاتا ہے، ایک ہمیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ نیکی والا قبر سے لے کے اور ہر منزل پر آپ کے لیے سہارا بنتا ہے، اور جب عذاب پڑتا ہے ہمارے اوپر تو وہ یعنی نیک والا ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنا ہم سفر بھی عظیم و بہتر بنائیں، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کو ہم مرکز بنائیں۔ یہی ہماری نجات کا وسیلہ ہے۔ اہل بیت کے وسیلے کے بغیر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔